بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا رحم فرمانے والا اور بڑا ہی مہربان۔ ساری تعریف اور سارا شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام عالموں کا، بڑا ہی رحم فرمانے والا اور بڑی مہربانی فرمانے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ حاضرین کرام، آپ اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور آزمائش کا مرحلہ ہے۔ ایک دن ہم سب کو اپنی موت کے بعد اللہ کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے حشر کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وہ ہوگا بدلے کا دن، اور اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک وہ رحمان و رحیم ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ انصاف کرنے والا بھی ہے۔ اس بدلے کے دن ہم سب اس کے حضور حاضر ہوں گے۔ اس بدلے کے دن کے بارے میں قرآن مجید میں بہت ساری باتیں آئیں۔ آپ قرآن شریف کا مطالعہ کریں تو محسوس کریں گے کہ قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس میں آخرت کا، قیامت کا، روز جزا کا ذکر نہ ہو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ وہ دن، اس کی شدت کا، اس کی دردناکی کا عالم یہ ہوگا، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا کہ کہیں بھائی کو مجھے کچھ دینا نہ پڑ جائے، بھائی کی مدد کرنے کا بھی روادار نہ ہوگا۔ وامہ وابیہ، وہ اپنی اس ماں سے بھاگے گا جس نے اس کو تکلیف اٹھا کر جنم دیا اور اپنا خون جگر پلا کر پال پوس کر جوان کیا۔ اپنے باپ سے بھاگے گا جس نے اپنی ساری شفقتیں اور اپنی ساری کمائی اس پر لٹا دی۔ وہ صاحبتی ہی وہ بنی، وہ اپنی بیوی سے بھاگے گا، وہ بیوی جس کی محبت کی وہ قسمیں کھایا کرتا تھا، جس نے زندگی بھر اس کا ساتھ دیا، اس سے بھی وہ بھاگے گا، اور اپنی اولاد سے، اپنے بچے سے بھی وہ بھاگے گا۔ وہ دن بہرحال آنے والا ہے، وہ دن کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، بہرحال وہ دن آئے گا، اور اس دن ہم سب کے سب اپنے رب کے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ اس دن کی سختی اور شدت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، اس دن عورتوں کے حمل گر جائیں گے، خوف و دہشت کی وجہ سے دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی۔ ایک پریشانی ہوگی، ایک دہشت ہوگی، اور لوگ بھاگے جا رہے ہوں گے۔ اس دن مجرم یہ چاہے گا کہ اگر اس کے پاس دنیا کی دولت ہو اور اتنی اور دولت ہو تو اس پوری دولت کو دے دے وہ، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مجرم، ظالم، خدا کا انکار کرنے والا، باغی، سرکش انسان یہ چاہے گا میری بیوی، میرے بچے، میرا خاندان، میری دولت سب کچھ لے لیا جائے، بس مجھے جہنم کے آگ سے بچا لیا جائے۔ اتنی شدت ہوگی اس دن۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن جب کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ 7 بندوں کو عرش کے سائے میں پناہ دے گا۔ آپ نے فرمایا، سب سے پہلا آپ نے نام لیا الامام العادل، یعنی انصاف پسند حکمران، یہ جسٹ رولر۔ دوسری بات آپ نے بتائی کہ وہ نوجوان جس نے اپنے رب کی عبادت اور اس کی یاد میں نشوونما پائی ہو، پروان چڑھا ہو۔ تیسری شخصیت وہ ہوگی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا۔ چوتھا شخص آپ نے بتایا وہ 2 شخص جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ 5واں وہ شخص ہوگا جو صاحب کردار ہوگا، خدا سے ڈرنے والا ہوگا۔ اگر اسے کوئی صاحب جمال اور صاحب حیثیت عورت بھی برائی کی دعوت دے تو کہے گا کہ نہیں، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا ہوں، میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6 آپ نے فرمایا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے،
لیکن اس خاموش طریقے سے صدقہ و خیرات کرتا ہے کہ اگر وہ داہنے ہاتھ سے دیتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا خرچ کیا۔ اور ساتواں وہ شخص ہوگا جس نے تنہائی کے لمحات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اللہ کی محبت میں، اللہ کی عظمت کے احساس میں اس پہ ایسا خوف اور ایسی خشیت طاری ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ دنیا، اس کی ساری رنگینیاں، اس کی ساری دل فریبیاں آج ہمیں کھینچ رہی ہیں، آج ہمیں خدا سے غافل کر رہی ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ، لیکن دنیا بہرحال ختم ہوگی، ایک نہ ایک دن ختم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قبر میں جائے گا تو اس سے سوال کیا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ سچا انسان ہے، سچا مسلمان ہے تو کہے گا میرا رب اللہ، وہ اللہ وحدہ لا شریک۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ تعالیٰ کا دین جو تمام انبیاء کرام لے کر آئے تھے، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں۔ پھر یہ بات بھی آتی ہے کہ اسے ایک امیج دکھائی جائے گی، پوچھا جائے گا یہ کون؟ اگر اس نے واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنایا ہے، ان کے احکام پہ عمل کیا ہے، ان کا سچا پیرو ہے، کہے گا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں ان پر ایمان لایا ہوں۔ ورنہ وہ بتا نہیں سکے گا، کہے گا کہ لوگ ایک بات کہتے تھے، میں نے بھی ایک بات کو کہہ دیا۔ پھر اس کے بعد اگر اچھا آدمی ہے وہ، تو جنت کی کھڑکی اس پہ کھول دی جائے گی اور قیامت تک وہ گویا جنت کا نظارہ کرتا رہے گا، ایک اطمینان کی کیفیت اس پہ طاری رہے گی۔ اور اگر برا آدمی ہے تو جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور وہاں جہنم کے برے مناظر کو دیکھ دیکھ کر وہ ڈرتا رہے گا۔ ایک بات اور یاد رکھنے کی یہ ہے کہ انسان کو جو بھی عذاب یا ثواب ہوگا وہ قیامت کے بعد ہوگا۔ ایکچوئل کوئی عذاب، فزیکل عذاب قبر میں نہیں ہوگا، لیکن ایک تصور، اس کا ایک ڈر، ایک اچھی امید۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ ایک آدمی اس کو پریزیڈنٹ آف انڈیا یا بادشاہ کو انعام دینا چاہتا ہے اور وہ اس کا مہمان ہے، وہ کیپٹل میں گیا ہوا ہے، راجدھانی میں، اور ایک بہت اچھی ایک مہمان گاہ میں اس کو رکھا گیا ہے، گیسٹ ہاؤس میں۔ اب انعام 3 دن کے بعد ملے گا، لیکن وہ اس انعام کے تصور سے خوش ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے ایک برا آدمی ہے، اسے ابھی پھانسی نہیں دی گئی لیکن سزا ہو چکی ہے، 1 ہفتے میں پھانسی ملنے والی، تو پھانسی پانے سے پہلے وہ ڈرتا رہے گا، گھبراتا رہے گا، پریشان ہوتا رہے گا۔ تو قبر میں جو کیفیت ہوگی وہ ایسی کیفیت ہوگی۔ واقعی عذاب تو حساب کتاب کے بعد جنت جہنم میں ہوگا، لیکن اچھا آدمی سمجھے گا مجھے انعام و اکرام سے نوازا جانے والا ہے، اور برا آدمی سمجھے گا میں پکڑا جا چکا ہوں، اب میں کہیں بھاگ نہیں سکتا ہوں، اب مجھے اپنے رب کے حضور جانا ہے۔ تو یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آخر وہ قیامت کا مرحلہ برپا ہوگا۔ اس وقت ہر شخص اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کر دیا جائے گا۔ اس دردناک، وحشتناک وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں پناہ دی جائے گی۔ سب سے پہلی بات آپ نے بتائی، الامام العادل، ایک انصاف پسند حکمران، اے جسٹ رولر۔ حکومت کرنا ایک بہت ہی اہم کام، حاکم کو بہت ہی مہربان ہونا چاہیے، بہت ہی انصاف پسند ہونا چاہیے، اس کو غیر جانبداری سے کام لینا چاہیے، اس کو سارے جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہے ان کو اپنا بھائی سمجھنا چاہیے، اس طریقے سے اس کو انصاف کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ عام انسان کی ذمہ داری کم ہوتی ہے، اور جو انسان جتنا اونچا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جن کے درجے ہیں سوا، ان پہ سوا ذمہ داری، سوا کے معنی ہے زیادہ، جو جتنا بلند ہے اس کا اتنا ہی کام۔ اب اگر کوئی شخص سڑک پہ کھڑے ہو کر کچھ ایک پاگل ٹائپ کا آدمی کسی پرائم منسٹر کو گالیاں دے، ظاہر ہے کہیں گے لوگ کہ پاگل، لیکن کوئی کسی اور ملک کا ایک حکمران کسی پرائم منسٹر کو گالیاں دے تو ظاہر ہے کہ اس پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ تو جو جتنا بڑا ہے اس کی ذمہ داری اتنی بڑی۔ اسی طریقے سے جو حکمران ہے، جو حکومت کرتا ہے، اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ اس معاملے میں آپ دیکھیے ہمارے سامنے مثال آتی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آتی ہے۔ کیسے ذمہ دار حکمران تھے وہ۔ ایک بار رات کے وقت بیٹھے ہوئے اپنا حساب کر رہے تھے، کوئی صاحب آگے ان سے بات کرنے لگے، انہوں نے چراغ کو بجھا دیا۔ انہوں نے پوچھا امیر المومنین آپ چراغ کو کیوں بجھا دیا؟ انہوں نے کہا کہ تم پرائیویٹ باتیں کر رہے ہو، یہ میرا آفس ہے، یہ بیت المال کا تیل جل رہا ہے، اس لیے میں نے چراغ کو بجھا دیا۔ اس طریقے سے
ایک ذمہ دار حکمران، اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بار حضرت عمر رات کے وقت گشت لگا رہے تھے مدینے میں، اور آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، بار بار رو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو کیسی ماں ہے، اپنے بچے کا خیال کر، بچہ تیرا رو رہا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کون شخص ہے، میرے پیچھے پڑ گیا ہے، میں اپنے بچے کا دودھ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عمر نے اعلان کر رکھا ہے کہ جب تک بچہ دودھ نہیں چھوڑے گا اس وقت تک اس کی اسکالرشپ جو بچے کو دی جاتی ہے ماہانہ نہیں دی جائے گی۔ تو حضرت عمر یہ سنے تو ان کو بڑا افسوس ہوا، بہت روئے اس رات۔ وہ نے کہا کہ اے اللہ، تیری امت کے کتنے بندے، کتنے بچے، میں نے کتنا ظلم کیا۔ اور صبح کے وقت انہوں نے اعلان کیا، سب سے پہلا آرڈیننس فجر کی نماز کے بعد یہ جاری کیا کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوگا اسے اس کا وظیفہ دینا شروع کر دیا جائے گا، کوئی ماں زبردستی اپنے بچے کو اپنے دودھ سے محروم نہ کرے۔ تو یہ ذمہ دار حکمران کی ایک مثال۔ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں ایسے ذمہ دار حکمران کو، ایسے عادل حکمرانوں کو جگا دے گا۔ آج ہماری حکومتوں کا کیا حال؟ آج ہماری بڑی بڑی حکومتوں کے جو پریزیڈنٹس ہیں کتنے ظالم ہیں، جنگوں کو چھیڑتے ہیں وہ لوگ، ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں وہ لوگ۔ خود ہمارے ملک کا کیا حال؟ ہمارے ملک کی کتنی اسمبلیاں ہیں جہاں 10-20 نہیں 25-30 40% تک گنڈے جا چکے ہیں، بدماش قسم کے لوگ۔ جیسے کسی نے کہا تھا کہ پولیٹکس از دی لاسٹ ریسارٹ آف اسکاؤنڈرلز، سیاست بدترین اور بدماش قسم کے لوگوں کی آخری پناہ گاہ۔ ایسے لوگ جا رہے ہیں۔ ہماری میونسپلٹیز ہوں، ہمارے لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہوں، یا ہمارے لیجسلیچرز ہوں، ہماری پارلیمنٹ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اچھے لوگوں کو ہم بھیجیں، برے لوگوں کو وہاں پر نہیں بھیجیں۔ تو جو اچھے حکمران ہوں گے، خدا پر ایمان رکھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں اس دن پناہ دے گا۔ دوسری بات رسول اللہ نے یہ بتائی، اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے اس ہنگامے میں اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا جس کے نشو و نما اسلام کے سائے میں ہوئی ہو۔ اسلام اور نیکی یہ بڑھاپے میں اختیار کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ایک بچے کو، ایک نوعمر کو، ایک نوجوان کو، ایک ٹینیجر کو شروع ہی سے اسے ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے، ہمارے بچوں کے لیے اور ان کے ماں باپ کے لیے بھی، کہ ابھی سے وہ اپنی زندگی کو ٹھیک ٹھاک کریں، ابھی سے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، عبادت کریں، ابھی سے وہ زمانے کی برائیوں سے بچیں، ابھی سے وہ اخلاق و کردار کا نمونہ بن جائیں۔ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، تیسرا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں پناہ دی جائے گی، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ مسجد میں اٹکا رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے، جاتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، پھر اگلی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ اسلام ہم کو یہ تصور نہیں دیتا کہ عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا ہے، آدمی صرف مسجد ہو کر رہے، آدمی اپنے کمائی کا کام نہیں کرے، اپنے بال بچوں کو نہیں دیکھے۔ اسلام یہ بات نہیں کہتا ہے، لیکن نماز کی بڑی اہمیت۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز وقت کی پابندی کے ساتھ مومنوں پر فرض کر دی گئی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے آدمی۔ چنانچہ اوقات دیکھیے کیسے رکھے گئے، صبح سے لے کر دوپہر تک، فجر کی نماز کے بعد جو صبح سویرے پڑھی جاتی ہے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، ظہر تک کا وقت رکھا گیا ہے کمانے کھانے وغیرہ کے لیے، پھر ظہر سے عصر تک کا وقت رکھا گیا ہے۔ یعنی نماز کے کھونٹے گاڑ دیے گئے ہیں زندگی کے میدان میں کہ ہر جگہ نماز کے ذریعے سے ہماری زندگی کو ایک سہارا ملے۔ تیسرا نمبر اس نوجوان کا ہوگا یا اس شخص کا ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جو نماز سوچ سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ دل کی تیاری کے ساتھ پڑھتا ہے۔ نماز کوئی زبردستی کی چیز اس کے لیے نہیں ہوتی۔ اور چوتھا کون ہوگا؟ جس کو کہ اللہ تبارک و تعالی پناہ دے گا اپنے عرش کے سائے میں۔ فرمایا جا رہا ہے وہ دو شخص جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور جدا ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے جو چیز دینا تھا روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ہماری محبت کا، ہماری نفرت کا معیار بس اللہ تعالیٰ کا دین ہو۔ ہم سارے انسانوں سے محبت کریں، خوب محبت کریں، ٹوٹ کر محبت کریں، لیکن ہم کسی ظالم سے محبت نہیں کر سکتے، ہم کسی شریر آدمی سے محبت نہیں کر سکتے، وہ ہمارا اپنا ہی آدمی کیوں نہ ہو، ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے۔ تو چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی محبت میں آپس میں محبت کرتے ہیں،
ان کی محبت کا، ان کی نفرت کا معیار اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی عرش کے سائے میں پناہ دے گا۔ اور پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو صاحب کردار ہے، صاحب اخلاق ہے، خدا سے ڈرنے والا ہے، وہ اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرتا ہے، وہ بے حیائی اور بدکاری کے راستوں کو اپناتا نہیں، یہاں تک کہ کوئی ایسی عورت جو بہت خوبصورت ہو، بہت صاحب حیثیت ہو، اسٹیٹس والی ہو، وہ بھی اسے اگر گناہ کی دعوت دے تو صاف صاف کہہ دے نہیں، میں خدا سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ اسلام پاکیزگی کا علم بردار، اسلام حکم دیتا ہے، مردوں کو حکم دیتا ہے، اے مردو، اے ایمان لانے والے مردو، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، بچا کے رکھو، غض بصر سے کام لو، اور اپنی عصمت و عفت اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کیا کرو۔ اور تم سے بھی کہتا ہے، اے عورتو، اپنی نگاہوں کو ذرا بچا کر، ذرا چھپا کر، ذرا گرا کے رکھا کرو، بد نظری سے کام مت لو، اور اپنی شرم و حیا کی، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرو۔ اسلام انسان کی جو ضروریات ہیں، جسمانی ضروریات ہیں، ان کے پاکیزہ طریقے سے پورا کرنے کے لیے نکاح کا طریقہ، شادی کا طریقہ بتاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اور کوئی چیز، کسی غلط طریقے کی وہ اجازت نہیں دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں جب ہر طرف ہاہاکار مچی ہوگی اور عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو بھی اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا جو عفت و کردار کا مجسمہ تھا، جو گندگی سے بچتا تھا، یہاں تک کہ کوئی صاحب حیثیت بہت بڑی عورت بھی اگر اس کو کوئی برائی کی دعوت دے تو صاف انکار کر دے اور کہے میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا خوف، خدا کی خشیت ہر وقت ہماری زندگی کی بنیاد بن جائے، اسی وقت ہم اس طرح کی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے، دیکھیے آپ ایک اخبار کھولتے ہیں، گندی چیزیں نظر آتی ہیں اس میں، آپ ان گندی چیزوں کو دیکھیے، گندی تصویروں کو، آپ کے جذبات میں ایک ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، ابال پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی تمام چیزوں سے ہم بچیں، گندی فلموں سے، گندی تصویروں سے، پورنوگرافک میٹیریل سے۔ انسان کو اللہ نے جنسی جذبہ دیا ہے، آدمی اس کو قابو میں رکھے، ورنہ دنیا جو ہے بہت گندی جگہ ہو جائے گی، دنیا میں بیماریاں پھیلیں گی، ایڈس کے امراض پھیلیں گی، وینرل ڈیسیزز، جنسی بیماریاں پھیلیں گی، اسی لیے یہ بات بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پر بتایا جاتا ہے کہ وہ شخص جو صدقہ کرتا ہے اور چھپا کے کرتا ہے، اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ داہنے ہاتھ سے اگر دے تو بائیں ہاتھ کو علم نہیں ہوتا ہے کہ اس نے کیا صدقہ کیا ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ نکلا ہے صدق سے، سچائی کے جذبے کے ساتھ، سچے اسلامی جذبے کے ساتھ، سچے طور پر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آدمی جو کچھ خرچ کرتا ہے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ صدقہ و خیرات، خیرات خیر کی جمع، خیر بھلائی، خیرات اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم صبح و شام خرچ کرتے رہو۔ خاص کر جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار برباد ہو گئے، برباد ہو گئے۔ ابو ذر غفاری وہ سوال کرتے ہیں کون یا رسول اللہ؟ آپ فرماتے ہیں وہ لوگ جو بڑے مالدار ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے، سوائے ان لوگوں کے جو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ مال اور دولت جو اللہ نے دی ہے وہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی امانت ہے، اس کو صحیح طریقے سے ہم کو خرچ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے سلسلے میں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم دکھاوے کے لیے اس کو خرچ نہیں کریں۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے، علماء نے بات بتائی ہے کہ اگر آپ فرض صدقہ نے زکوٰۃ دے رہے ہیں دکھا کے دیجیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، اور نفل صدقات جو فرض کے علاوہ ہیں اگر آپ وہ دے رہے ہیں تو اس کو چھپا کے کیجیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ چھپا کے دیں، کسی پہ احسان ظاہر نہ کریں، یہ طریقہ صحیح ہے۔ اور سب سے آخر میں 7ویں صفت ہمارے سامنے بیان کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آدمی کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، بال بچوں سے ہوتا ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ گہرا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تصور ہو، اس کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کے خیالات ہوں، اس کی زبان اللہ تعالیٰ کے شکر سے تر رہے، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتا رہے، کبھی اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر بجا لاؤ اور کفر نہ کرو، ناشکری کا طریقہ نہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکریہ کا رویہ اختیار کرو گے تو میں اور دوں گا تم کو دنیا کی نعمتیں، عقل، قرت، سب کچھ دوں گا، اور تم نے کفر کا، نافرمانی کا رویہ اختیار کیا تو یاد رکھو کہ میری سزا بڑی سخت۔ تو یہ بات ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ یہ بھی فرمایا رسول اللہ نے، جب تم تنہائی میں یاد کرتے ہو اللہ بھی تنہائی میں یاد کرتا ہے، مجلس میں یاد کرتے ہو اللہ تعالیٰ بھی مجلس میں یاد کرتا ہے، فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یاد کرتا رہتا ہے۔ اور پھر یہاں بتایا گیا کہ ایک شخص نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو ایسے ہی نہیں آتے ہیں، آنسو دل کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک آدمی جس کے دل میں محبت ہے وہ کسی انسان کو تکلیف میں دیکھے گا رو پڑے گا جیسے خود تکلیف اس پر آئی ہو۔ ایک آدمی جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ کے انعامات کو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر کے رو پڑے گا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ مجلس میں نہیں بلکہ تنہائی میں، کیونکہ مجلس میں اور لوگوں کو دیکھ کر بھی ہماری آنکھوں میں آنسو آ جا سکتے ہیں۔ اس میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے گا جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ سے ہم کو محبت ہونی چاہیے۔ تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے میرے محترم بھائیوں بہنوں کہ ہم ایسے بننے کی کوشش کریں، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کی طرف بار بار لوٹنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، اخلاق و کردار کی حفاظت کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے، اس طرح یاد کرنے والے دل کی گہرائیوں سے کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، گندگی سے، برائی سے، بے حیائی سے بچنے والے، ہر طرح کی یہ ساری کی ساری بھلائیاں ہم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں مرنا ہے، خدا کے حضور جانا ہے، اور وہاں پر ایک دن اپنے سارے کاموں کا ہم کو حساب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچا مسلمان بنائے، ہر طرح کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، شیطان کے بہکاؤں سے ہم کو بچائے، اور وہ دن جو سخت دن ہوگا، تکلیف کا دن ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں، اپنی رحمت کے سائے میں ہم کو جگہ دے، ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔